رشتے والے گھر آئے تھے اور اسے پسند کر گئے تھے۔ لڑکا خوبرو ضرور تھا مگر اس کی نظروں میں اسے غیرت نہیں دکھائی دی، اس لیے اس نے بھائی سے کہہ دیا کہ وہ سوچ کر جواب دے گی۔ آرام کرسی پر بیٹھی موبائل سے شمسا کا نمبر نکال لیا تھا کہ شمسا ہی کی کال آ گئی۔ سچ کہتے ہیں دل کی دل سے راہ ہوتی ہے، میں ابھی تمہیں ہی کال کرنے والی تھی، اس نے موبائل کان پر رکھتے ہوئے ہی کہا تھا۔ اچھا جی، میں نے تمہیں ایک اعلیٰ قسم کی خبر دینے کے لیے فون کیا ہے۔ شمسا خوشی سے چہک رہی تھی، وہ کھڑکی کے پاس موبائل کان سے لگائے کھڑی تھی۔ اچھی خبر سنانے میں دیر کیسی؟ وہ جو لڑکا مجھے بلیک میل کر رہا تھا نا، ہاں آج اس کا سٹیٹس تھا اس کا لیپ ٹاپ پھٹ گیا اور وہ بال بچا، مگر افسوس اس بات کا کر رہا تھا کہ تمام ڈیٹا ڈیلیٹ ہو گیا۔ شکر الحمدللہ شمسا، ہماری دعا اللہ پاک نے قبول کر لی۔ وہ چہک اٹھی۔ ہاں جویریہ، واقعی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کون کہتا ہے دعا قبول نہیں ہوتی؟ شمسا کے لہجے میں شائستگی آئی تھی۔ پکس ڈیلیٹ کی اپنی ایف پی سے؟ ہاں جی، پر الحمدللہ اللہ پاک نے میری عزت رکھ لی، لیکن ایک مجھے افسوس ہے۔ وہ سانس کھینچ کر بولی۔ کیسا افسوس؟ شمسا چونکی۔ ہم نے اسی وقت اسے یاد کیا جب مطلب تھا، ہم مطلب پرست تھے، مگر اس ذات کی عظمت تو دیکھو نا، ہم سے ہماری غفلت کا بدلہ لینے کے بجائے اس نے ہمیں نواز دیا۔ اس کی آنکھوں میں اشک آئے ہوئے تھے، یہ وہ اشک تھے جو محض اللہ کے لیے تھے۔ انسان جب اندھیرے سے باہر روشنی کی طرف آتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ جس اندھیرے میں وہ اپنے من کو بلائے بیٹھا تھا دراصل وہی غفلت تھی، اور اب کی روشنی کی دراصل حقیقت ہے، اور یہی روشنی منزل تک لے جائے گی۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہو، ہم سے بڑھ کر بھی کوئی غافل ہوگا؟ ہم جانوروں کی طرح آنکھیں بند کیے چلتے رہتے ہیں، کبھی اللہ کے بارے میں نہیں سوچتے۔ دن میں 5 بار وہ ہمیں پکارتا ہے اور ہم دنیا کے جمیلوں میں کھو کر اس کی طرف جانا پسند ہی نہیں کرتے اور طرح طرح کے بہانے بناتے رہتے ہیں۔ اگر بھول کر کہیں مطلب کے لیے جائے نماز تک چلے بھی جائیں تو ہمارے سجدے میں دم نہیں ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ ہماری سوچیں تو پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچی ہوتی ہیں، اور ظاہری ہم اللہ کے سامنے ٹکرے مار رہے ہوتے ہیں۔ ہم سے بڑھ کر بھی کوئی منافق ہوگا؟ وہ بول رہی تھی اور شمسا سنجیدگی سے سب سن رہی تھی۔ جویریہ، ہم اب بھی تو صراط مستقیم کی طرف آ سکتے ہیں نا؟ شمسا نے آہستگی سے کہا تھا۔ میں تم سے یہی بات کرنے کے لیے کال کر رہی تھی۔ کیا سوچا ہے؟ کل یونی میں بتاؤں گی، مگر ہاں نماز اب سے نہیں چھوڑنی، وعدہ کرو۔ مگر ہاں ہماری نماز میں خود غرضی نہ ہو، صرف اللہ کے لیے۔ انشاءاللہ، شمسا نے یقین دہانی کروائی۔ اور سناؤ کیا ہو رہا ہے؟ لمبا سانس لینے کے بعد بولی۔ کچھ نہیں، تو سنا تیرے رشتے کا کیا بنا؟ سوچ رہی ہوں استخارہ کر کے بھائی کو جواب دوں، اس نے توقف کے بعد آہستگی سے کہا۔ استخارہ؟ عاملوں والا، تم ان پر کب سے ایمان لائی؟ شمسا بری طرح چونکی، کیونکہ اس نے اب تک استخارہ صرف عاملوں کے اشتہاروں میں ہی پڑھا اور سنا تھا۔ ارے نہیں پاگل، اللہ نہ کرے میں کبھی ایسے ایمان لاؤں۔ دراصل استخارہ اللہ سے پوچھنا ہوتا ہے کام صحیح ہے یا غلط، 2 نفل پڑھ کر ایک دعا پڑھنی ہوتی ہے اور پھر کوئی کام۔ اچھا، سچ کہتے ہیں جویریہ، اگر دین کا علم نہ ہو تو انسان دنیاوی علم سیکھ کر بھی جاہل ہے۔ جویریہ نے افسردگی سے کہا۔ ہم علم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ کیسے؟ محنت سے، عشق سے اور جنون سے۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ کیا یہ ممکن ہے؟ ناممکن کچھ نہیں ہوتا شمسا، یہ صرف ہم نے اپنے سے گھڑ لیا ہے۔ اللہ ہماری مدد کرے گا اور اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اچھا، تو کل یونی میں پھر ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں۔ ہاں انشاءاللہ، اللہ حافظ۔ اس نے موبائل میز پر رکھا اور آنکھیں موند لیں۔ انسان کو جب جستجو خدا کی ہونے لگتی ہے تو اسے عجب سی بے چینی ہوتی ہے۔ اسے لگتا ہے جب تک اسے اللہ نہیں ملے گا وہ خالی ہی رہے گا۔
سفید لباس، بال کھلے ہوئے گردن سے لپٹا دوپٹہ، وہ اور شمسہ درخت کی چھاؤں میں بینچ پر بیٹھی تھی۔ ایک کھوج، ایک تلاش انہیں تڑپائے ہوئے تھی۔ شمسہ، سب سے پہلے ہمیں تفسیر کو تفصیل سے مطالعہ کرنا ہوگا، پھر ہم حدیث پڑھیں گے، اور پھر ہم سیرت نبوی، اور پھر صحابہ کی سیرت۔ یہ سب کام ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ کرنا ہوگا، اور جو ہم پڑھیں گے اس کے لیے ہم کسی اچھے عالم کے لیکچر بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں گے۔ پھر ہم ایک جگہ ڈیسائیڈ کریں گے، تمہارے گھر یا میرے گھر، ایک جگہ بیٹھ کر دونوں علم حاصل کریں گے۔ ضروری نہیں کہ ہم کسی مدرسے میں ہی جائیں۔ اللہ پاک نے ہمیں سہولیات اور عقل اس لیے دی ہیں تاکہ اس کا فائدہ اٹھائیں۔ شمسہ اس کی باتیں غور سے سن رہی تھی۔ اس سفر میں ہم دونوں کو گھر سے مخالفت ملے گی، مگر ثابت قدم رہنا پڑے گا انشاءاللہ، شمسہ نے کہا۔ اب ہم آج سے اپنا کام شروع کریں گے، چاہتے ہوئے کتابیں لیں گے اور پھر چل کر ڈاؤن لوڈ۔ جس انٹرنیٹ نے ہمیں برے راستے بتائے، ہم اسی کو اچھائی کے لیے استعمال کریں گے انشاءاللہ، مگر سب سے پہلے ہمیں ایک کام کرنا ہوگا۔ شمسہ نے پوچھا۔ کیا؟ اس نے پوچھا۔ تزکیہ نفس۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، مگر اس سے بڑھ کر بھی ایک دشمن ہے جسے نفس کہا جاتا ہے۔ نفس ہمارے اندر کی وہ آواز ہے جو ہمیں برائیوں کی طرف گامزن کیے رکھتی ہے اور نیکیوں سے دور ہونے کی راستے میں دکھاتی رہتی ہے۔ یہ نفس ہی ہے جو ہمیں خواہشات کی خاطر خدا کو بھول جانے کی راہ پر چلا دیتی ہے۔ یہ نفس ہی ہے جو ہمیں طرح طرح کے ہیلے بہانے سکھاتی ہے جو ہم اللہ کی عبادت نہ کر سکیں، شمسہ نے بتایا۔ صحیح، اس جہاد بن نفس میں سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہمارا دوپٹہ گردن چھوڑ کر سر پر آئے۔ اس نے دوپٹہ سر پر اوڑھا تھا۔ ایک بات کہوں جویریہ، مائنڈ تو نہیں کرو گی نا؟ شمسہ کے لہجے میں ہچکچاہٹ آئی تھی۔ بولو یار، کبھی مائنڈ کیا جو آج کروں گی؟ حامد اثر بھی تو نفسانی خواہش کی ہے نا؟ خاموش ہوئی۔ جہاد بن نفس کرنا ہے جب تو پھر سوالات کیسے؟ حامد اظہر میری خواہش ضرور ہے، مگر اللہ سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں ہے نا؟ وہ قدر توقف کے بعد بولی تھی۔ رستہ چھوڑتے ہوئے تکلیف تو ہوگی نا؟ تو کیا ہوا، ہر تکلیف سہوں گی اس کے لیے انشاءاللہ۔ ان دونوں میں گفتگو چلتی رہی۔ علم کی تلاش میں وہ سب لٹانے کو تیار کھڑی تھی۔ انہیں منزل نظر آ رہی تھی۔ جب انسان کو منزل نظر آ رہی ہوتی ہے تب اسے دوسرے راستے بیکار دکھائی دینے لگتے ہیں۔